الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، بچوں کی تربیت اور ان کی اصلاح کے تعلق سے آپ سے بات ہو رہی ہے۔ دو کام ہیں جن میں سے ایک کام کرنا ہے اور ایک کام نہیں کرنا ہے۔ دونوں پیرنٹس کے لیے ہے، باپ اور ماں دونوں کے لیے اکول ہے، لیکن ماں کے سے جڑا ہوا زیادہ معاملہ ہے، تو اس لیے ماں کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچوں کا تعلق ماں سے زیادہ ہوتا ہے اور باپ سے کم ہوتا ہے۔ ٹائم بھی بچے ماں کے پاس زیادہ گزارتے ہیں اور باپ کے پاس کم گزار پاتے ہیں، کیونکہ جو والد ہوتا ہے، جو باپ ہوتا ہے، وہ کاروبار کے سلسلے میں، کمانے کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا ہے، اور ماں گھر کے اندر رہتی ہے، تو بچے زیادہ وقت ماں کے پاس گزارتے ہیں۔ تو ماں کے سامنے بچوں کی پوری زندگی ہوتی ہے، اور ان کے چینجز جو زندگی کے اندر آتے ہیں وہ تمام چینجز ماں کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک کام ایسا ہے جو کرنا ہے اور ایک کام بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر ان دو کاموں کو ہم سمجھ گئے تو اللہ سے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ بچوں کی اندر کی تمام خرابیاں دور کی جا سکتی ہیں اور ان کے لیے ایک بہتر زندگی دی جا سکتی ہے۔ کام پہلا جو کرنے کا ہے وہ کام یہ ہے کہ بچے جب غلطی کرتے ہیں تو غلطیوں پر کبھی کبھی ماں جو ہے غلطی نظر انداز کر دیتی ہے اور چھپا لیتی ہے۔ پہلے وہ چھوٹی چھوٹی غلطی تو شروعات ہوتی ہے، پھر وہ چھوٹی غلطیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں، پھر وہ ان زیادتی کے ساتھ ساتھ بڑی غلطی کی طرح بچہ چل پڑتا ہے۔ اور ماں جو ہے بچے کی محبت اور لاڈ پیار میں، لگاؤ اور تعلق میں چھپاتی ہے بات باپ سے، اپنے شوہر سے، یہ سوچ کر کے اگر میں بتا دوں گی تو بچے کی پٹائی ہو جائے گی۔ وہ اپنے انداز میں ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی سمجھا کر، کبھی پیار کر کے، لیکن کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں سے بچہ ہینڈل ہو نہیں پاتا، اور ماں کی سمجھائی ہوئی بات کا بچے پر اثر نہیں ہو پاتا۔ اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ بچہ غلطی پر جری ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے، اور غلطی پر وہ ٹک جاتا ہے، اور غلطی وہ چھوڑ نہیں پاتا، کیونکہ تنبیہ نہیں ہو پا رہی اور اس کی اصلاح کی بہتر فکر نہیں ہو پا رہی۔ ہاں، اگر ان معاملوں کے اندر ان غلطیوں کو باپ کے سامنے رکھا جائے تو باپ کی ڈانٹ اور باپ کی تنبیہ بچوں کے بے پناہ کام آتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ کی زندگی اس طرح سے کچھ گزر رہی ہوتی ہے کہ وہ جب گھر میں آتا ہے تو صرف وہ ڈانٹ نہیں پڑتا اسے، کیونکہ وہ پورے دن جو غلطیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں بچوں کی، اور بیڈ ہیبٹ بچے کے اندر آ جاتی ہے، اور بری حرکتیں وہ کرنے شروع کر دیتا ہے، تو باپ کو ڈانٹنا پڑتا ہے کئی موقع پر، لیکن وہ باپ کی ڈانٹ جو ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ بچوں کو نکھارنے کے لیے جو ڈانٹ دی جائے گی وہ بچوں کے لیے سب سے بہتر تحفہ ہے۔ بچوں کی غلطی پر اگر نظر انداز کر دیا گیا بچوں کو، تو بچہ آگے چل کر اور بڑی غلطی کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہاں پر غلطی پر محبت یہ بچے کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ غلطی پر تنبیہ اور اس کی اصلاح کی فکر، اور ضرورت پڑنے پر ڈانٹ اور ضرورت پڑنے پر مار، یہ جو بھی دونوں میں سے کام انجام دے گا باپ یا ماں، وہ بچے کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، انمول تحفہ ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی ہے کہ ہم بچے کی غلطی کو نظر انداز کر دیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ بچے کی غلطی کو دور کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے، پہلے سمجھا کر، پھر پیار کر کے، پھر روٹ کر کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ نے آج یہ غلطی کری ہے، پھر ڈانٹ ڈپٹ کر کے، پھر آخر میں پٹائی کا سہارا لے لیا جائے ہلکی پھلکی۔ تو کبھی کبھی بچہ سمجھانے سے سمجھ جاتا ہے، کبھی بچہ ڈانٹنے سمجھ میں آ جاتی ہے بات بچے کے، کبھی بچہ کے لیے یہی بات بہت بڑی ہوتی ہے کہ اس سے اس کی ماں بات نہیں کر رہی ہے۔ ایک گھر کی مثال ملی کہ پتہ یہ چلا کہ والدہ نے بتایا بچے کی کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے شوہر اپنے بیٹے کو ڈانٹیں گے بھی نہیں اور ماریں گے بھی نہیں، وہ مجھ سے بھی زیادہ نرم ہے۔ تو میں کیا کرتی تھی، میں بچوں کو ڈرا کے رکھتی تھی کہ دیکھو اگر تو نے یہ کہنا نہیں مانا تو میں
अब्बू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और जानती थी कि अब्बू कुछ नहीं कह पाएंगे, वो बहुत नरम तबीयत के हैं, वो कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन बाप का एक डर और बाप का एक लिहाज, माँ की समझदारी की वजह से बच्चे पर कायम रहा, और बच्चा बहुत सारी हरकतों से सिर्फ इस बात से दूर हो गया कि यार मेरे अब्बू को ये बात पता चल जाएगी तो कुछ हो सकता है। होना कुछ नहीं था, लेकिन मां की समझदारी की वजह से बच्चा जो है बहुत सारी गलतियों से महफूज हो गया। तो पहला काम ये करना है कि बिल्कुल इसमें लापरवाही नहीं बरतनी मां को, खासतौर से कि अगर बच्चा गलती करे तो उस ब्लेंड गलती पर फौरन बाप से शिकायत की जाए। कभी कभी बच्चों की गलती बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत बड़ा बवाल उस गलती की वजह से बच्चे की जिंदगी के अंदर आ सकता है। तो उस बवाल से बचने के लिए फौरन बाप तक बात पहुंचानी है और उसकी गलती को फौरन खत्म करने की कोशिश करनी है। कभी कभी गलती पर तंबी करना जरूरी हो जाता है, बच्चों को बताना जरूरी हो जाता है कि आपने गलती करी है तो आपको सजा मिल रही है, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपको सजा भी नहीं मिलेगी। पहला काम जो हर मां को करना है। दूसरा काम जो बिल्कुल भी नहीं करना, वो काम यह है कि अगर बच्चे के को बाप डांट रहा हो किसी गलती पर और या बच्चे को डांट रहा हो, तो इस हालत में मां को बच्चे की साइड बिल्कुल नहीं लेनी। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि मां डांट रही होती है और बाप साइड ले रहा होता, तो ये दोनों के लिए बात है कि गलती पर तंबी करते हुए किसी की साइड नहीं लेनी और उस वक्त खामोश रहना है और तंबी करते देना है। अगर बच्चे की पिटाई पर बच्चे ने कोई गलती करी है और उस गलती पर बाप डांट रहा है या उसे मार रहा है, उस हालत में अगर आपने बच्चों को चिमटा लिया और बच्चों को सपोर्ट कर लिया और बाप के सामने खड़ी हो गई आकर कि हाथ मत लगा देना मेरे बच्चे को, अच्छा नहीं होगा, इस तरह की बातें कह देना या इस तरह अल्फाज निकाल देना जो माँ आमतौर पर निकाल देती हैं कि तुम तो मेरे बच्चों के पीछे ही पड़े रहते हो, तुम्हें तो मेरे बच्चों से जलन है या तुम्हें तो अपने बच्चों से मोहब्बत ही नहीं है। तो इस तरह की बातें भी माओ के मुंह से निकल जाती हैं बच्चों की मोहब्बत और लाड प्यार में। उसमें नुकसान ये होता है कि बच्चे को दिख जाता है कि मेरी माँ मेरी बहुत हमदर्द है और बाप मेरा दुश्मन है। माँ की इस गलती की वजह से अनजाने में गलती की वजह से बच्चा जो है माँ के करीब पहुंच जाता है और बाप से दूर हो जाता है, तो उसके नुकसान पैदा हो जाते हैं। बच्चा गलती करके माँ को देखता है कि भाई माँ मेरी गलती से मुझे बचा लेगी। बहुत सारी मिसालें इस समाज में आपको मिलेंगी जहां पर गैर जरूरी सपोर्ट और लाड प्यार ने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। ना वो अपने रहे, ना वो माँ बाप के बन सके, ना वो समाज के बन सके और ना ही वो मजहब के बन सके। बिल्कुल बर्बाद जिंदगी, ना दीन उनके अंदर, ना अखलाक उनके अंदर, ना वो कमाने के लायक हैं, ना ही वो माँ बाप का सहारा बन पा रहे हैं। ये तमाम खराबियां इन छोटी छोटी हरकतों की वजह से हो जाती हैं। तो कामयाब बच्चा और कामयाब इंसान वही है कि जिसके अंदर कम से कम गलतियां हों, कम से कम गलतियां हों, और उन गलतियों का उसे अगर गलतियां हो भी तो उन गलतियों का उसे पता हो कि मेरे अंदर फुला फुला गलती है और फुला फुला कमी मेरे अंदर चल रही है जिसको मुझे दूर करने की जरूरत है। तो ये जो गलती है कि सपोर्ट हो जाती है, पिटते हुए बच्चों को बचा लेना या पिटते हुए बच्चों को सपोर्ट कर लेना, यह खतरनाक काम है। ऐसी बहुत सारी माएं हैं कि जिन्होंने वाकई अपने बच्चों के लिए दिन रात एक करके बच्चों को हीरा बना दिया, अनमोल बना दिया बच्चों को। ऐसी मां भी मौजूद है, लेकिन उन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं। बात सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है कि जिनके अंदर कमियां हैं और वो उन कमियों को समझें, एड्रेस करें उस कमी को और उस कमी को एड्रेस करके फिर दूर करने की कोशिश करें। वो कमी है कि कभी कभी माँ के जहन में बात आ जाती है कि अगर बच्चे की कमी पहुंच गई तो गोया कि ये मेरी कमी पहुंचेगी, इस माँ की गलती की वजह से बच्चा बिगड़ गया। तो कभी कभी इस चक्कर में भी मां सपोर्ट लेती है कि कहीं मेरी तरबियत पर कोई सवाल न खड़ा हो जाए, कहीं मेरी तरबियत पर कोई बात न पैदा हो जाए और कहीं मेरी तरबियत पर लोगों को एतराज न हो जाए, घर वालों को एतराज न हो जाए और मेरे ऊपर जो भरोसा है वो ना टूट जाए। उस चक्कर में भी माएं गलती छुपा लेती हैं और अगर गलतियां निकलती हैं तो उसके वो सपोर्ट करती हैं। तो इन दो बातों का ख्याल
سب کو رکھنا ہے گھر کے اندر کہ غلطیوں پر نگرانی تنبیہ، اور غلطیوں کو بالکل نہ چھپایا جائے، اور غلطی پر تنبیہ کے وقت میں بچے کی بلا وجہ سپورٹ نہ کی جائے۔ تنبیہ ہونے کے بعد پھر آپ بچوں کو سینے سے لگائیں، اس کو پیار کریں، اس کو گلے سے لگائیں، اور اس کو پھر سمجھائیں چمکار کر کہ بیٹے آپ نے غلطی کری تھی نا، تو اس لیے ابو کو غصہ آ گیا اور ابو نے آپ کی پٹائی کر دی، یا ابو نے آپ کو سمجھایا ہے۔ آپ اگر آپ غلطی نہیں کریں گے، اگر آپ غلطی نہیں کریں گے تو آپ کے ابو کیوں ماریں گے آپ کو؟ تو یہ اس طرح سے پھر بعد میں تنبیہ کے بعد جب بچوں کو سمجھایا جائے گا تو بچے کے دماغ میں بات آنی شروع ہو جائے گی کہ دیکھو دونوں مجھے سمجھا رہے ہیں، باپ نے تنبیہ کے ذریعے سمجھایا اور ماں نے لاڈ پیار کے ذریعے سمجھایا، لیکن سمجھایا مجھے دونوں نے۔ اب وہ کہیں بیٹھ کر یہ نہیں کہے گا، کسی طرف جا کر یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو امی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، دیکھو ابو نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، ایسا بالکل نہیں۔ اسے لگے گا کہ بھائی دیکھو میری ماں نے بھی مجھے سمجھا رہی ہے، میری ماں بھی مجھے سمجھا رہی ہے، اور میرا باپ بھی مجھے سمجھا رہا ہے، تو واقعی میں نے کوئی غلطی کری ہے جس کو مجھے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تربیت انمول کام ہے اور اہم ترین کام ہے، اس میں بالکل نہیں چوکنا ہے ہم لوگوں کو، کوئی کمی اپنے بچوں کی زندگی میں نہیں رکھنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ چمکتا سورج اور چاند بنے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ عزت سے زندگی گزارے اور بہت سارے پیسے کما کر اپنی دنیاوی خواہشات پوری کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچے کی آخرت بھی سنور جائے اور وہ دنیا کی زندگی بھی بہتر گزارے، تو اس کے لیے آپ کو بچے کی تربیت کے لیے جاگنا پڑے گا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی، اور کوئی موقع اس کو بگڑنے کا آپ کو نہیں دینا ہے۔ اگر یہ کام آپ نے کر لیے تو اللہ سے آپ پھر دعا کرتے رہیے، اپنی کوششوں کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ کوشش کرنا میرا کام ہے، اور اس کوشش کو کامیاب کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ ادھر کوشش ادھر دعا، ادھر کوشش اور ادھر دعا، یہ دو کام جب کریں گے تو آپ اللہ سے امید رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بہتر انسان بنا کر سماج کے سامنے پیش کرے گا، جس کے ذریعے سے پھر وہ لوگوں کے کام آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔